آدم علیہ السلام کے جسم کو تخلیق کرنے کے بعد جب اللہ رب العزت نے اس میں اپنی روح پھونکی تو تمام فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے انکار کر دیا۔ اللہ نے جب اس سے وجہ پوچھی تو کہنے لگا پروردگار تو نے اس کو مٹی سے بنایا ہے، میں آگ سے بنا ہوں، میں اس سے افضل ہوں۔ یہ ابلیس کی پہلی غلطی تھی جو اس نے کی کہ اپنے آپ کو اس سے یعنی کہ آدم علیہ السلام سے افضل سمجھا۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے پھر تو یہاں سے نکل جا۔ آگے سے وہ کہنے لگا پروردگار میں یہاں سے نکل جاتا ہوں، لیکن مجھے اب قیامت تک کے لیے استثنا چاہیے کہ میں تیرے لوگوں کو گمراہ کرتا رہوں۔ حالانکہ اگر ابلیس اللہ سے معافی مانگ لیتا تو شاید وہ شیطان اور مردود نہ کہلاتا، لیکن اس نے معافی مانگنے کی بجائے اللہ سے استثنا مانگ لیا کہ میں اب تیرے بندوں کو قیامت تک کے لیے گمراہ کرتا رہوں گا۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے اب تو قیامت تک کے لیے لعنتی اور مردود ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو حکم دیا کہ تم لوگ جنت میں جاؤ اور جو چاہو کھاؤ، لیکن اس درخت کا پھل مت کھانا ورنہ تم ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے۔ شیطان کو چونکہ قیامت تک کے لیے گمراہ کرنے کا استثنا مل چکا تھا تو اس نے پہلا جو وار ہے وہ آدم علیہ السلام اور اماں حوا پر کیا، ان کو ہی گمراہ کیا۔ انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا جس سے اللہ نے انہیں منع فرمایا تھا، جس سے ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے پر واضح ہو گئی۔ اور جب اللہ نے ان سے کہا کہ جب میں نے تم لوگوں کو منع کیا تھا تو تم نے اس درخت کا پھل کیوں کھایا، تو انہوں نے کہا پروردگار ہمیں معاف کر دے، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ پروردگار نے انہیں معاف کر دیا۔ اگر اس ساری بات کو سمرائز کیا جائے تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ شیطان نے جب اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تو وہ معافی بھی مانگ سکتا تھا، لیکن اس نے استثنا مانگ لیا اور لعنتی اور مردود کہلایا، وہ بھی قیامت تک۔ آدم علیہ السلام سے بھی اللہ کے حکم کی نافرمانی ہوئی تو انہوں نے معافی مانگ لی اور اشرف المخلوقات کہلائے۔ عقل مند کے لیے اشارے کافی ہے۔